پتا نہیں اسے چوڑیاں کیوں اتنی پسند تھیں۔ اس کے عمر کی باقی لڑکیاں گڈے گڑیوں کے ساتھ کھیلتی تھیں اور وہ چوڑیوں پہ مرتی تھی۔ میں ہر 8ویں دن شہر سے دوائی لینے کے لیے جاتا تو اس سے ضرور پوچھتا، بیٹا تیرے لیے کیا لاؤں؟ وہ اپنی کالی زندگی سے خالی آنکھیں اٹھا کر کہتی، ابو چوڑیاں ضرور لانا، نہیں تو دوائی بھی نہیں کھاؤں گی۔ حالانکہ اس کے پاس کئی قسم کی چوڑیاں جمع ہو گئی تھیں۔ میں لا کر دیتا جو تھا، میں سیلیوٹ مار کر کہتا، یس سر۔ میرے سیلیوٹ پر وہ ہنس پڑتی، اپنی کمزور بائیں اٹھا کر گلے لگ جاتی اور میں اس کے بالوں میں منہ چھپا کر آنسو چھپانے کی کوشش کرتا۔ خدا نے ایک ہی اولاد دی تھی۔ میری صابر بیوی سائمہ اور میں اسے جان سے بھی زیادہ چاہتے تھے۔ 7 سال کی تھی۔ روز روز بیمار رہنے پہ چیک اپ کے بعد انکشاف ہوا کہ کینسر اس کے خون میں سرایت کر چکا ہے۔ ہماری تو دنیا اندھیر ہو گئی۔ ڈاکٹر نا امید تھے مگر ہم بدستور علاج کراتے رہے۔ زمین بیچ دی، سائمہ کا زیور بک گیا، گھر گروی ہوا، قرض چڑھ گیا، تنگ دستی نے ڈیرے ڈال دیے۔ وہ دن بہ دن موت کے منہ میں جا رہی تھی۔ آخری دنوں میں نے اسے چوڑیاں لا کر دیں۔ رنگ برنگی چوڑیاں دیکھ کے وہ بہت خوش ہوئی۔ اس کے زرد چہرے کو دیکھ کر میرے حلق میں آنسوؤں کا پھندا لگ گیا، منہ سے سسکی نکلی۔ سائمہ منہ چھپا کر رونے لگی۔ اس نے اداس نظروں سے ماں کو دیکھا، پھر مجھے دیکھا۔ کچھ دیر سر جھکا کر چوڑیوں کو دیکھتی رہی۔ آہستگی سے چوڑیاں اٹھا کر میری گود میں ڈال دی اور ہولے سے بولی، ابو روتا کاہے کو ہے؟ میں چوڑیاں نہیں مانگتی، دکان والے کو واپس دے دے۔ وہ معصوم چھوٹی عمر میں ہی ہماری مفلسی اور تنگ دستی کو محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ سمجھی شاید ابو کے پاس پیسے نہیں اور چوڑیاں خرید کے رو رہا ہے۔ میں نے لپک کر اسے گلے لگایا اور دھاڑے مار کے رونے لگا۔ چند روز بعد وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی، صحن خالی کر گئی۔ کئی روز بعد یوں ہی بے ارادہ اور بے اختیاری کے عالم میں آج میں نے پھر چوڑیاں خریدیں، چھوٹی چھوٹی رنگ برنگی چوڑیاں۔ میرے قدم خود بخود ہی قبرستان کی طرف اٹھنے لگے۔ کونے میں برگد کے درخت کے نیچے بنی ہوئی اس کی چھوٹی معصوم سی قبر بہت الگ اور خاموش نظر آ رہی تھی، بالکل اس کی زندگی سے محروم، اداس آنکھوں کی طرح۔ میں نے آہستگی سے چوڑیاں اس کی قبر پہ رکھ دی۔ آنکھوں سے 2 آنسو نکل کر قبر کی مٹی میں جذب ہو گئے۔ کچھ دیر بے آواز رونے کھڑا رہنے کے بعد واپس پلٹ کے جانے لگا تو ایسا لگا جیسے اس نے ہولے سے کہا ہو، ابو روتا کاہے کو ہے؟ میں چوڑیاں نہیں مانگتی، دکان والے کو واپس دے دے۔